یعنی اللہ تعالی آپ کو بھی ان میں سے کریں گے. اور پھر اللہ تعالی نے فرمایا کہ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان کے لیے وہاں پر پاکیزہ بیویاں ہوں گی، عورتیں ہوں گی. حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ کی روایت آئی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں جو سب سے کم درجے کا آدمی ہوگا، ترمذی کی روایت میں آیا ہے، اور آپ نے فرمایا کہ اس آدمی کو اللہ تعالی اس کی خدمت کے لیے 80,000 نوکر دے دے گا، اور 72 بیویاں اسے خدا دے گا، اور اس کے لیے ایک خیمہ لگا دیا جائے گا. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ خیمہ اتنا بڑا ہوگا جتنا کہ صنعاء یمن، اور ایک اور مقام کا ذکر فرمایا کہ اتنی زمین کے برابر تو اس کا خیمہ ہوگا. آیت کریمہ کے اس حصے میں ایک سوال تو یہ اٹھتا ہے کہ اللہ تعالی نے یہاں پر عورتوں کا ذکر کیوں کیا؟ تو بڑا سیدھا سا جواب اس کا یہ ہے کہ جس طرح انسانی زندگی میں کھانا پینا یہ ضروریات ہیں، اسی طرح تعلقی ہیں، اور اللہ تعالی نے انسانی فطرت کا لحاظ کر کے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ ان کے لیے وہاں پر پاکیزہ بیویاں ہوں گی. دوسری بات جو اس کی تفسیر میں مفسرین نے لکھی ہے کہ مطہرہ کا لفظ اللہ نے استعمال فرمایا کہ وہ پاک ہوں گی. تو اس کی تفسیر میں وہ کہتے ہیں کہ پاک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی اخلاقیات کے اعتبار سے اتنی بلند درجے کی ہوں گی کہ ان کے شوہر کو ان سے کسی قسم کی ایذا اور تکلیف نہیں پہنچے گی. اور بعض مفسرین نے دوسرا پہلو بیان کیا ہے کہ جسمانی نجاسات سے، ناپاکیوں سے وہ مبرہ اور پاکیزہ ہوں گی. اور دونوں چیزیں ایسے ہیں، دونوں چیزیں بعض مفسرین نے لکھی ہیں. جنت میں جن خواتین کو بھیجا جائے گا، ایک تو یہ ہے کہ وہ اپنے شوہر کے پاس پہنچ جائیں گی، جو دنیا میں ان کے شوہر تھے انہی کی وہ بیوی ہوگی. اور ایک مسئلہ یہ ہے کہ جس عورت کے ایک سے زیادہ خاوند تھے اس کا کیا ہوگا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طبرانی کی روایت میں آتا ہے، آپ نے فرمایا اللہ تعالی اسے اختیار دے گا کہ اپنے 2 یا 3 یا جتنے بھی اس کے شوہر ہوئے، خواہ وہ طلاق کی وجہ سے ہوں، خواہ پہلے شوہر کا انتقال ہو گیا پھر اس نے شادی کر لی، خواہ جس وجہ سے بھی ہوں، جو اس کا شوہر اچھے اخلاق کا ہوگا وہ اس کا چناؤ کر لے گی، انتخاب کر لے گی. یعنی اسے اختیار دیا جائے گا کہ تم اپنے شوہروں میں سے کسی کا انتخاب کر لو، تو جس کے اخلاق دنیا میں اچھے ہوں گے اس کا وہ انتخاب کر لے گی. اور یہ حدیث بتاتی ہے کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنی بیویوں کے ساتھ ہمیشہ اچھا سلوک اور اچھے اخلاق رکھنے چاہیے. وہ مرد جو اپنی خواتین کو تنگ کرتے ہیں اور جن کے اخلاق اچھے نہیں ہوتے، اگر کسی وجہ سے جدائی کی نوبت آ گئی اور محبت بھی ہوئی تو پھر اس دنیا میں تو گئے ہی گئے تھے، آخرت میں بھی چلے جائیں گے. یہ برے اخلاقیات جو ہے نا مردوں کے، وہاں بھی محرومی ہو جائے گی. چاہے جیسی بھی محبت تھی وہاں وہ خاتون کسی اور کو ترجیح دے دیں گی. اللہ کے ہاں کسی کی رشتہ داری نہیں ہے میاں، اللہ تعالی کے ہاں رحمت ہے اور عدل ہے، کسی کا زور اس ذات مقدسہ پر نہیں چلتا. پھر تیسری چیز، ایک بیہودہ سوال جو بعض لوگ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مردوں کو تو حوریں ملیں گی اور عورتوں کو کیا ملے گا؟ تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ کوئی بھی شریف آدمی اپنے نسب میں یہ بات پسند نہیں کرتا کہ اس کے ایک سے زیادہ باپ ہوا کریں. کسی کو یہ بات اچھی نہیں لگتی، سوائے اس کے کہ کسی کی فطرت اور غیرت ہی مر گئی ہو، مسخ ہو گئی ہو. باقی کسی کو یہ بات پسند نہیں کہ اس کے باپ زیادہ ہوا کریں ایک سے.
تو سوچنا چاہیے کہ عورت کے لیے یہ کوئی مرد کیوں پسند کرے گا کہ جنت میں ایک سے زیادہ شوہر اس کے ہوں؟ یہ تو سوال جب اٹھتا ہے جب عورتوں کے متعلق یہ کہا جائے کہ ان کے شوہر ہوں گے ہی نہیں، تو جب اہل جنت میں جو ہیں وہ ان کے شوہر ہوں گے تو پھر کیا سوال اٹھتا ہے کہ عورتوں کو کیا ملے گا؟ اور پھر اس بےہودہ سوال کی اصل بنیاد وہ شیطانی خیالات اور چیزیں ہیں جو معاشرے میں پیدا ہوتی ہیں. جنت میں شیطانی خیالات اور یہ چیزیں ہوں گی نہیں، اس لیے یہ سوال وہاں نہیں اٹھے گا. عورتوں کی ایک ایسی قسم کہ جنہوں نے یہاں شادی نہیں کی اور اس حالت میں دنیا میں جیسے چلی گئیں، ان کے متعلق بھی آیا ہے کہ انہیں اختیار دیا جائے گا کہ وہ جنت میں جس کو چاہیں پسند کر لیں. اور وہ بچے اور بچیاں جن کا کم عمری میں انتقال ہو گیا ان کو جوان کر کے اور ان کو ایک دوسرے کی شادی میں دے دیا جائے گا. یہ سب چیزیں مفسرین نے لکھی. تو اللہ تعالی نے یہاں پر جو ذکر فرمایا ہے کہ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ، اللہ تعالی نے فرمایا کہ ان کے لیے وہاں پر پاکیزہ بیویاں ہوں گی. وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جنت میں کسی قسم کی تکلیف، پریشانی، کسی کوفت کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے متعلق فرمایا، آپ نے فرمایا میں جنت میں جب گیا تو میں نے ایک موتی میں، پورے ایک موتی میں ایک محل دیکھا اور مجھے کہا گیا کہ یہ آپ کی بیوی خدیجہ کا محل ہے، اور وہ جب یہاں آئیں گی تو لا صخب فیہا ولا نصب، کوئی دکھ اور تکلیف انہیں نہیں ہوگی اور نہ ہی یہاں وہ اونچی آواز سنیں گی. یہ اونچی آواز جس سے لوگوں کو تکلیف پہنچے یہ خود منع ہے، نہیں ہونا چاہیے. یہ سپیکرز کے ذریعے جو دین پھیلانے کی ناکام کوششیں ہوتی ہیں نا، پورا محلہ ڈسٹرب ہوا ہوتا ہے، یہ اسلام نہیں ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا مسجد نبوی میں تھیں اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں ایک صاحب تقریر کرتے تھے مسجد نبوی میں کھڑے ہو کے، ظاہر ہے کہ وہ دینی کی باتیں کرتے تھے اور کیا تھا. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے پیغام بھجوایا اور کہا میں نماز پڑھتی ہوں حجرے میں اور تم آہستہ بولا کرو، میری توجہ بٹتی ہے، تمہاری آواز کی طرف چلی جاتی ہے. وہ باز نہیں آئے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو انہوں نے شکایت کر دی. ان کا امیر المومنین اسے منع کریں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پھر کان پکڑ کے مسجد سے نکلوا دیا اور فرمایا ام المومنین کو ایذا پہنچتی ہے، تکلیف پہنچتی ہے، یہ ایسے کرتا ہے. اسی لیے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے کہا گیا کہ یہاں پر کوئی شور شرابہ نہیں ہوگا. اور اللہ نے فرمایا وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. اور اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے متعلق بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا گیا کہ جنت میں آپ کی بیوی ہوں گی. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو ارشاد فرمایا تھا کہ یہ جنت میں تمہاری بیوی ہوں گی. اور سب سے بڑی بات یہ فرمائی ہے کہ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور ہمیشہ ہمیشہ لوگ اس میں رہیں گے. یعنی وہاں سے نکلنے کا، وہاں سے باہر چلے جانے کا کوئی تصور نہیں ہے. اللہ تعالی ہمیشہ ہمیشہ ان لوگوں کو رکھے گا. قرآن پاک میں متعدد جگہ پر جنت کی تعریف اور یہ چیزیں آئی ہیں، وقتاً فوقتاً انشاءاللہ اس کا بیان ہوتا رہے گا. اب اس کے بعد 26 نمبر آیت میں اللہ تعالی نے دوسرے شبے کا بیان فرمایا جو مشرکین نے کیا تھا. یہ پہلا شبہ مکمل ہوا، دوسرا شبہ انشاءاللہ اس کے بعد کے بیان میں ہوگا. رمضان المبارک کے سلسلے میں جو بیانات تھے آج رمضان المبارک کے اختتام پر وہ تو ہو گئے مکمل. اس کے بعد آئندہ سے حسب معمول یا ثابت جیسے چلتا آ رہا ہے، ہر جمعہ کے دن صبح کے وقت قرآن پاک کی تفسیر بیان ہوا کرے گی انشاءاللہ. اور اب کے بعد آپ 13 دسمبر کا جو جمعہ ہے اس میں صبح اس سے آگے کی آیات ترتیب کے ساتھ ان کے ترجمہ اور تفسیر انشاءاللہ سماعت فرمائیں گے. خطوط کے متعلق
ایک ضروری بات عرض کرنا ہے، اور وہ یہ کہ خطوط جتنے بھی آتے ہیں حد الوسع ان کے جوابات دیے جاتے ہیں۔ ریڈیو پر اس لیے ممکن نہیں ہے FM 100 پہ ان کے جوابات دینا کہ ٹائم تھوڑا ہوتا ہے اور خطوط بہت زیادہ ہیں، اور اس کے نتیجے میں یہ تفسیر متاثر ہوگی، اور یہ ممکن نہیں ہے۔ جو بھی سامعین خطوط لکھتے ہیں ان سے درخواست یہ ہے کہ وہ اپنا پتہ جوابی لفافے پر لکھ کے ساتھ بھیجا کریں۔ بہت سے خطوط ایسے ملتے ہیں جن میں پتہ ہوتا ہی نہیں، تو ویسے خطوط کا کیا کیا جائے، مجبوراً پھر انہیں ضائع کرنا پڑتا ہے۔ اور بہت سے خطوط ایسے ہوتے ہیں جن میں جوابی لفافہ نہیں ہوتا، تو جوابی لفافے کی وجہ سے بھی کوفت ہوتی ہے۔ اس کا اظہار بھی ضروری ہے کہ اگر آپ کو جواب چاہیے تو اس کے ساتھ جوابی لفافہ اس میں ڈال دیجئے، انشاءاللہ آپ کو جواب مل جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔